बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का सवाल है कि दुबई में क्या हुआ, मुझे उससे दूर क्यों रखा गया। फिर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मामलात हैं मुआशी बहरान के और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के। तीसरी बात, इसराइल का दुख क्या है और इंसानी हुकूक की बात क्या है, जो उसने एक नारा लगा दिया, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और चौथी बात ये कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ रही है, तो फिर ये सारी चीज़ें बहरान, आइनी बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान किस तरह ख़त्म होगा, क्या नहीं होगा। इन तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करूँगा आपसे। और एक और बात बताऊँगा कि जनाब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की भी तलाशी का मरहला शुरू हो गया है। ये सब कुछ क्या है, इन तमाम बातों से आपको आगाह करूँगा, तफसीलात बताऊँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, पहले छोटी छोटी बातें कि गुर्बत उरूज पर है और गरीब की दुआई कोई सुनने को तैयार नहीं। पेंशनर सड़कों पर हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजिम और पेंशनर सड़कों पर हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को नई नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं 2023 मॉडल की। ये गरीब मुल्क है, ये वो मुश्किल मुल्क है जहाँ मुआशी बहरान है, जहाँ सियासी बहरान, जहाँ आइनी बहरान है, तो गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। तो ये क्या हो रहा है। और फिर जजेस की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, अरकान असम्बली के मुलाजमीन जो है वहाँ पे असम्बली के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन गरीब मुल्क में गरीब के लिए रिलीफ कोई नहीं हो रहा। और खाली यही नहीं, अमन की सूरत हाल जो है वो भी ख़राब है। KP के गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कि दहशत गर्दी बढ़ गई है, मामलात यहाँ गड़बड़ हैं। तो अब मामलात किधर जा रहे हैं। खाली यही नहीं कि KPK में दहशत गर्दी बढ़ गई है, गिलगित बिल्तिस्तान में जो नारा लगा वो पहले कभी नहीं लगा। वो भी आज़ादी के चक्कर में पड़ गए हैं। उनके पीछे कौन है, बस पर्दा कौन सी ताकतें हैं, सब पाकिस्तान दुश्मन। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का कसूर क्या है, पाकिस्तान का कसूर क्या है। और यही नहीं, इसके अलावा भी एक और नया हंगामा रही है कि जनाब पारा चनार को मुहासरा कर लिया गया है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, सिर्फ मसलकी मुखालफत में एक ख़ास मसलक को निशाना बनाकर उनके तबाह करने का प्रोग्राम बनाया, उसको फतह करने का प्रोग्राम बनाया। और उसके पीछे तालिबान भी हैं और मुकामी लोग भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं। मुकामी जो हैं लोग वो सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों जानिब से मोर्चाबंदी है और कई लोग यानी आधी दर्जन से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 50-100 लोग जो हैं जख्मी हैं। तो हुकूमत की लीड कहाँ है। गवर्नर KPK जो कह रहे हैं दहशत गर्दी बढ़ रही है, तो क्या मतलब है। तालिबान जो है वो कहाँ है, वो जो पाकिस्तानी तालिबान थे वो कहाँ है। ये सारे मामला इस तरह गड़बड़ होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। पाकिस्तान ने 98 में जो एटमी धमाके किए वो किसी को हजम नहीं हो रहा। इस्लामी मुल्क है ना, इसलिए उसको हजम नहीं हो रहा है। तो वो मामला आते हैं, इसलिए इसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। इसराइल के जो पेट में दर्द हुआ, कभी उसने इंसानी हुकूक की बात की। क्या उसे नहीं पता कि फ़लस्तीन में वो क्या कुछ कर रहा है। क्या उसे नहीं पता कि कश्मीर में कौन से इंसानी हुकूक दिए जा रहे हैं, क्या इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से इतने बड़े आलमी सतह पर वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके साथ क्या करें, हम जिन्स परस्ती की इजाज़त दी जाए। ये कौन से इंसानी हुकूक हैं, ये कौन से मामलात हैं, और ये क्यों मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान ने कभी उसमें न मुदाखलत की, न कुछ, न उसे तस्लीम किया, न पाकिस्तान को इससे सरोकार है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये क्यों हुआ। तो अब लोग दोहराना शुरू हो गया कि जो इल्ज़ाम था ना इमरान खान पे कि ये यहूदी एजेंट है, ये इसराइली एजेंट है, ये यहूद व नसारा का एजेंट है। तो अब लोग कहने लग गए कि जनाब डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत पहले कह दिया था, अब्दुल सत्तार ईदी ने भी निशानदेही की थी, और फिर हकीम सईद ने भी अपनी किताब में लिखा था। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से इसराइल ने आवाज़ बुलंद की इंसानी हकूक़ के हवाले से,
اور نام لیے بغیر اس نے صرف عمران خان کی اور ان کی جماعت کی اور ان کے کارکنوں کی حمایت کی کہ ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، تو جناب یہ دیکھا جائے پاکستان کسی کو اجازت نہیں دیتا. پاکستان نے حکومتی سطح پر اس کی مذمت کر دی کہ کسی کو ایک آزاد ریاست ہے، قانون کے حساب سے ہر حساب سے جو ہے وہ پاکستان جو ایک آزاد مملکت ہے، کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، خاص طور پر اسرائیل کی، کیونکہ اسرائیل سے تو نہ ہمارے دوستانہ تعلقات نہ تجارتی تعلقات. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو فیصل خالد تھے کراچی کے، جن کو عمران خان کے دور میں اجازت دی گئی تھی کہ وہ کاروبار کرنے جا کے اسرائیل سے، اور وہ گئے بھی تھے، وہ گئے وایا اردن تھے لیکن بہرحال گئے تھے وہ. تو اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر الزام تو لگیں گے، یہ معاملات تو پھر آئیں گے اس طرح. اب یہ ساری چیزیں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو کہا کہ بھائی دبئی سے کیوں ہے بھاجی سانو دسو، وہ اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان کا وزیر اعظم نے ملاقات کی، اور ملاقات سے ہوئی ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ان کو آفر دی ہے کہ نواز شریف سے آپ جا کے دبئی مل سکتے ہیں. وہ سعودی عرب گئے عمرہ کر کے واپس آئیں گے دبئی، تو آپ جا کے ملاقات کر لیں متحدہ عرب امارات میں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ وہاں زرداری صاحب موجود تھے اور مختلف سرمایہ کاروں سے ملاقات کرنی تھی نواز شریف صاحب نے پاکستان کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے، لہٰذا ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی. گل سمجھو، یہ صرف جفیاں تے پپیاں والی گل سی، یعنی دوستانہ بات تھی، اس میں اس سے آگے کچھ نہیں تھا. لیکن مولانا ناراض ہے کہ نہیں بھاجی اصلی گل دسو. پھر ان کو یہ بھی اعتراض ہے، ان کو ہی نہیں بلکہ بہت کو اعتراض، بہت سے اتحادیوں کو اعتراض ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ جاپان کے دورے پر ہے، تو ان کے ساتھ آصفہ بھٹو زرداری کیوں ہے؟ اچھا وہ ہو سکتی ہے وفد میں شامل کیا جا سکتا ہے ان کو، کیونکہ وہ بھی اب سیاست میں پاؤں رکھ چکی ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ مختلف پریس کانفرنس اور اجلاس میں وہ ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی آصفہ بھٹو زرداری. تو اب جو اتحادی حکومت ہے اس میں بھی چمگوئیاں شروع ہو گئی دو چیزوں کی. ایک یہ کہ الیکشن کب ہوں گے، ایک یہ کہ حکومت کب جائے گی، ایک یہ کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے کہ 60 دن میں ہوں گے. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقدمات بھی بن رہے ہیں، مختلف تلاشیاں بھی ہو رہی ہیں، مختلف جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ایک کام اس نے بھی دکھایا، الیکشن کمیشن نے بھی دکھایا کہ مس فائر کر دیا کہ اس نے ایک سیاسی پارٹیوں کی لسٹ جاری کی، اس میں تحریک انصاف کا نام ہی نہیں تھا اور بلے کا نشان ہی نہیں تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں غلطی ہوگی. بالکل اسی طرح جس طرح وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ زبان پھسل گئی، انہوں نے کہہ دیا 14 اگست تک یہ حکومت رہے گی، حالانکہ اس سے پہلے وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور نگران حکومت آئے گی. لیکن نگران حکومت میں بھی ابھی فائنل نہیں ہو رہا، کوئی پارٹی راضی نہیں ہو رہی، اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ سپہ سالار کہتے ہیں ایک ہی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے معاشی صورتحال کی بہتری میں، یعنی بحران کا جو پروگرام ختم کرنے کا بنایا ہے، جس کو کہہ رہے ہیں سپہ سالار کہ مایوسی گناہ ہے. اور انہوں نے باقاعدہ حافظ قرآن ہے نا تلاوت کر کے ترجمے کے ساتھ بات کر کے کی کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، انشاءاللہ 1 سال کے اندر یہ معاشی بحران ختم ہو جائے گا. اور جس طرح سعودی عرب سے پیسے آئے اور یوں ہی دے رہا پیسے، پھر وہ کہتے ہیں قسط بھی ملنے والی ہے، آج کل میں آ جائے گی، قسط بھی آ جائے گا IMF کی پہلی 1 ارب اور کچھ کروڑ کی ہے، 20 کروڑ کی. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ ڈالر ذرا سا جھکا ہے اور روپیہ جو ہے ذرا سا چوڑا ہوا ہے، یعنی سر اٹھایا روپیہ نے. تو انشاءاللہ بہتری کے حالات ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں بہتری کے حالات ہو رہے ہیں، معاشی صورتحال کو خاتمے کا پروگرام بنا لیا وزیر اعظم نے اور سپہ سالار نے، سب نے مل کے. جو اسلام آباد میں کانفرنس میں آپ نے دیکھا دونوں ایک پیج پہ تھے، دونوں بات کی، جہاں سپہ سالار نے تقریر کی وہاں وزیر اعظم نے تقریر کی، اور دونوں نے یقین دہانی کرائی قوم کو کہ ہمارا پہلا یعنی ایجنڈا نمبر 1 جو ہے وہ یہی ہے کہ معاشی بحران کا خاتمہ، اور اس کی پلاننگ کر لی، تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، اور سال کے اندر اندر جو ہے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، سرمایہ آئے گا، سرمایہ کاری ہوگی. اور خاص طور پہ زرعی میدان میں جو زمینوں کو آباد کرنے کا پروگرام بنایا، جن کو لیز پہ دینے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے فوج کی نگرانی میں، اس پر بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں جی فوج نے بھی چلے آیا تھی. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ جناب سیاست دانوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ سیاسی ہمارے یہاں جو حکومتیں ہیں وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ اپنا وقت نہیں پورا کر سکیں، لہذا ان سے کوئی نہیں. جہاں گارنٹی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پھر سپہ سالار کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. جہاں سپہ سالار جاتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں یہ بھی جا رہے ہیں. اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہر وقت باجوہ صاحب جو تھے وہ طیارے پہ ہی سوار رہتے تھے، کبھی کسی ملک، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں، کبھی متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں. لیکن بعد میں عمران خان سے ان کی نہیں بنی اور وہ عمران خان سے نہیں بنا سکے،
تو معاملات بگڑ گئے، کیونکہ دونوں کی جو تھی نا وہ لائن آف ایکشن میرا خیال مختلف تھی، یا کسی خاص ایجنڈے پہ ایک حد تک تو چلے، اس کے بعد نہیں چلے۔ تو جب یہ تلاشی ہوگی، جیسے اب تلاشی شروع ہوگی مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا کہہ رہے تھے، کچھ علماء اکرام آ کے عمران خان صاحب کو یقین دہانی کراتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں مجھے ملی آ کے خواب میں، انہوں نے کہا صرف ایک ہی مسیح ہے پاکستان کا، عمران خان۔ تو ان کہنے والے لوگوں میں جس کا فیصل واڈا ذکر کر رہے تھے، ان میں مولانا طارق جمیل بھی ہیں، اور جو تلاشیاں لی گئی ابھی خفیہ تلاشیاں ہوئی ہیں، اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی بھی جائیدادیں، ان کے بھی مالی معاملات جو ہیں وہ ان کی ذرائع آمدن سے بہت آگے ہیں، لہٰذا ان کی تلاشی بھی شروع ہو گئی ہے، اور ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کوئی کارروائی جلد دیکھنے کو ملے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے درخواست یہی ہے کہ پاکستان کی فورسز کو اپنی یونٹ قائم کرنی چاہیے، پاکستان کی حکومت کو اپنی یونٹ قائم کرنی چاہیے۔ اگر گورنر کے کہہ رہے ہیں کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کبھی زوب میں، کبھی ادھر وزیرستان میں کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی واردات ہو رہی ہے۔ پھر پارا چنار کا جس طرح حصار کیا ہوا ہے لوگوں نے، جس طرح اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کو بھی ان کو نجات دلانی ہے، کیونکہ سب کو جینے کا حق دینا چاہیے، جیو اور جینے دو کے اصول پر۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔